السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، تو آئیے سنتے ہیں ایک اور انوکھی اور آپ کے دل کو ہلا دینے والی سچی کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انڈول اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ مجھے عصر کے وقت ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ السلام علیکم، لڑکی نے کہا۔ آپ ہاشم بول رہے ہیں؟ جی میں ہاشم بول رہا ہوں محترمہ، آپ کون؟ میں رانیہ، آپ سے احسن کے ساتھ اس رات میں ملاقات ہوئی تھی؟ رانیہ معصومیت سے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میری طبیعت خراب ہے اور مجھے دوا لینی ہے، میں اس چوک پر کھڑی ہوں، پلیز آپ آ جائیے۔ میں نے جھٹ سے بائک نکالی اور چوک پر پہنچ گیا جو کہ میرے گھر کے قریب تھا۔ میں رانیہ کو موٹر سائیکل میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا، رانیہ کو دوا لے کر دی۔ اس نے مجھے کہا، ہاشم آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں نے اسی دن آپ کو جانچ لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت بھی خراب ہے اور آج رات میں نائٹ کے لیے بک ہوں، شام ہو چکی تھی۔ میں نے دوائی کے پیسے دیے اور اس سے کہا، آپ کی طبیعت خراب ہے تو رات کو نہ جائیں۔ وہ بولی، مجبوری ہے، جانا تو ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، رانیہ آپ مجھے ایک گھریلو لڑکی لگتی ہیں، آپ طوائف نہیں لگتی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ میرے گھر آئیے گا، میں آپ کو تفصیل سے اپنی کہانی سناؤں گی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے رانیہ نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اب تقریباً وہ دن میں مجھے ایک بار کال کر کے سلام دعا ضرور کرتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کس طرح آپ کے گھر آؤں گا، میں آج تک کسی لڑکی سے نہیں ملا، میں ڈر بھی رہا تھا کہ رانیہ کے گھر کیسے جاؤں۔ خیر اس نے مجھے تسلی دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ جائیے۔ اتوار کے صبح رانیہ کے گھر جانے کے لیے میں تیار ہوا۔ رانیہ کے دیے گئے ایڈریس پر میں گھر تک پہنچ گیا، موٹر سائیکل باہر کھڑی کی۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو دو نوجوان لڑکیوں نے مجھے سلام کیا اور اس کی خالہ نے بھی مجھے سلام کیا۔ پھر رانیہ کے کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، صوفے لگے ہوئے تھے۔ رانیہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے مجھے اپنی کہانی بتانا شروع کی۔ 2 سال پہلے میری شادی میرے کزن امجد کے ساتھ طے پائی۔ جو خالہ مجھے ملی وہ رانیہ کی ساس تھی اور جو 2 لڑکیاں اس کی نندیں تھیں جو میرے سامنے آ کر بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ رانیہ نے مجھے بتایا کہ میں گاؤں سے بیاہ کر یہاں آئی، میری 6 بہنیں ہیں، میرا دوسرا نمبر ہے۔ میری شادی میری خالہ کے بیٹے امجد سے کر دی گئی۔ جب میں یہاں بیاہ کر آئی تو میں نے گھر کا ماحول دیکھا کہ اکثر غیر مرد ہمارے گھر آتے تھے اور میری نندیں شاپنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ تبھی مجھ پر انکشاف ہوا کہ ان کے پاس پیسے کس ذرائع سے آ رہے ہیں۔ پھر وہ اچانک رونے لگی۔ میں نے کہا، رونے کا سبب؟ تو مزید کہا، میرا شوہر 1 مہینے ساتھ رہنے کے بعد دبئی چلا گیا۔ اب جو دیور یہاں پر تھا وہ مجھے گندی نگاہوں سے دیکھتا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے چھیڑا، جس کا میں نے ساس کو بتا دیا کہ مجھے اس کی حرکتیں غیر مہذب لگ رہی ہیں۔ ایک دیور بھابھی کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا، لیکن حیرت انگیز طور پر ساس نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ دوسری بار دیور نے مجھے پھر سے چھیڑا تو پھر میں نے ساس کو بتایا تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں، دیور ہے تمہارا، ایسا تو چلتا رہتا ہے دیور بھابھی کے درمیان۔ پھر میری نندیں بھی مجھے شاپنگ کرانے ساتھ لے کر جانے لگی اور وہاں پر اپنے کئی دوستوں کے ساتھ مجھے بھی ملواتی۔ گھر میں ان کے مرد دوست مجھ سے بھی ملنے لگے تھے۔ آخرکار میں بھی اسی ماحول میں رچ بس گئی، ماحول جو کہ بد کردار تھا، اس لیے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں رات کو بک ہو کر کئی مردوں کے ساتھ راتیں گزار چکی ہوں، مجھے بھی اب عادت ہو چکی ہے۔ اب تو ہر روز میں خود کئی مردوں کے ساتھ ان کے من کی آگ بجھاتی ہوں، جبکہ دیور مجھے کئی بار استعمال کر چکا ہے۔ ساس نے کچھ نہیں کہا۔ ایک بار میں نے شوہر سے بولنا چاہا تو اس نے مجھے ٹوک دیا کہ دیکھو، جیسے جو کچھ چل رہا ہے وہ ہونے دو، ورنہ تم جانتی نہیں ہو میرے گھر والے تمہارا کیا حال کریں گے۔ جو کچھ کہتے ہیں کرتی رہا کرو۔ تم نہیں جانتے ہاشم، میں اب اس زندگی، اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں، میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جہاں بیاہ کر جا رہی ہوں وہ لوگ تو بازاری لوگ ہیں۔ کئی بار میں اپنے دیور اور نہ جانے کتنے غیر مردوں کے بچوں کو گرا چکی ہوں، اور یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہو تم۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو سچ میں یہاں سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری بیوی بن جانا چاہتی ہوں۔ بہت ہو گئی یہ زندگی۔ جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو اپنے امی ابو کو آ کر میں نے باتیں بتائیں کہ ایک لڑکی ہے جو شادی شدہ ہو کر بھی شادی شدہ نہیں ہے۔ اس کے شوہر نے تو اسے 1 ماہ پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو مرد اس کے پاس آئے
वो लोग زبردستی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی ساس اس لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ اس کا دیور کئی بار اس پر ہاتھ صاف کر چکا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو نیکی ہوگی اور یہ باعث فخر بات ہوگی۔ میری امی کہنے لگی، بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، وہ لڑکی یہاں پر کیسے رہ سکتی ہے؟ اور جس طرح کی زندگی وہ گزار کر آ رہی ہے وہ کیا یہاں پر رہ سکتی ہے؟ رانیہ سے میں نے جب بات کہی، اس نے کہا، ہاشم تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے ساتھ جس طرح چاہو ویسے رہ سکتی ہوں، جیسے کہو گے، گھر کے دروازے سے باہر بھی قدم نہیں رکھوں گی۔ میں نے رانیہ کو دو ٹوک بتا دیا کہ دیکھو میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بہت اچھی بیوی ہے، مگر وہ بضد تھی کہ مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اس وقت تو میں رانیہ کو جواب نہیں دے سکتا تھا، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ اسے کیا کہوں۔ آخرکار شام قریب ہونے لگی تو رانیہ سے واپس جانے کو کہا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ میں مزید اس کے پاس وہاں بیٹھوں۔ میں آپ کو ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا کہ رانیہ سے ملنے سے پہلے میں ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا، میری بیوی بہت نیک وفا شوہر اور میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن جب اس سے ملا اپنے ایک دوست کے توسط سے تو اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ہمدردی میرے دل میں آئی۔ اور ویسے بھی آدمی غیر عورتوں سے ہمدردی تو کرتا ہی ہے، چاہے اپنی بیوی کے بارے میں سوچے یا نہ سوچے، لیکن دوسری عورتوں کے لیے ہمیشہ نرم جذبہ رکھتا ہے اپنے دل میں۔ بس میرے دل میں جیسے ہی نرم جذبہ آیا اور میں اس کی طرف کھنچ گیا، جب میں اس کی طرف آیا تو اس نے مجھے جکڑ لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت اس کی آنکھوں میں مجھے ایک حسد کی روشنی نظر آئی، جیسے وہ میری بیوی کو میرے دل سے، میری زندگی سے نکال دینا چاہتی ہے۔ جب شام ہو گئی تو میں واپس گھر آ گیا، لیکن ایسے ہی نہیں لوٹا تھا۔ اس کے ساتھ وہ لمحات گزار کر آیا تھا کہ جو لمحات اس کے ساتھ نہ جانے کتنے مرد گزارتے۔ میں اسے دور نہیں ہو سکا۔ اس نے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ شاید اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں فوراً اس سے شادی کر لیتا۔ بہت دیر تک رات کو سوچتا رہا، لیکن کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ خیر کچھ دن اسی کشمکش میں گزرتے رہے۔ پھر مجھے ایک دوست علی ملا، جس کو میں نے رانیہ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی اس کی کہانی سن کر بہت حیران ہوا۔ علی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے کسی دوست سے بات کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کو وہاں سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ لڑکی بہت ہی لاچار ہے، بے سہارا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ اب میری اکثر رانیہ سے فون پر بات چیت ہوتی رہتی، میں کبھی اس کے گھر بھی جاتا رہتا، تو ہمارے لمحات، وہ شامیں کس طرح کی گزرتی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک دن میرے پاس چھٹی والے دن علی آ گیا تو ہم بیٹھک میں بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ چائے پی جا رہی تھی، خوب مزے کی باتیں ہو رہی تھی کیونکہ سردی کی لہر تھی اور موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ باتوں باتوں میں بات رانیہ کی طرف چلی گئی۔ علی نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک دوست جس کا نام ذیشان ہے، اس کے بارے میں نے ذیشان کو بتایا ہے، یعنی رانیہ کے بارے میں ذیشان کو میں نے بتایا ہے۔ سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ رانیہ سے شادی کر لے گا۔ ذیشان نے کہا، اگر میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی بچ سکتی ہے تو میں اس کو گناہ کے اس بازار سے نکالنے میں مدد کروں گا، اور یہ میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی بات۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ کسی انسان کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو بلا شبہ آپ نے بہت بڑا عملی مظاہرہ کیا، کیونکہ اسلام کی اصل روح تو یہی ہے کہ آپ کتنے اسلام کے جاننے والوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور راہ راست پر لے کر آتے ہیں، اور میں تو خود ہی سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں۔ اب ذیشان نے اپنے گھر والوں کو بھی رانی کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے تو ذیشان کے والدین نہ مانے کہ ایک لڑکی جو کہ طوائف زادی ہے، غیر مرد اس کے گھر آتے رہتے ہیں، پھر شادی شدہ بھی ہے، کیا اس کے گھر والے اسے اس طرح چھوڑیں گے؟ پر ذیشان نے جب سے رانیہ کو دیکھا تھا وہ بھی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا اور بے شک کروں گا۔ اکثر والدین ایسی اولادوں کے آگے گھٹنے ٹیک ہی دیا کرتے ہیں۔ اکلوتا بیٹا تھا، اس کے فیصلے کے آگے اس کے والدین راضی ہو گئے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ رانیہ کی طلاق کا تھا کہ اس کی طلاق کے بغیر ایسا کیسے ممکن تھا۔ اس ملن کی راہ میں یہ مرحلہ بہت ہی زیادہ کٹھن تھا۔ اب بھلا رانیہ کے سسرال والوں کو کیسے آمادہ کیا جاتا کہ وہ رانیہ کو امجد سے طلاق دلوائیں، مگر اس بات کے لیے کسی کو تو اس کی خالہ سے بات کرنا ہی تھی۔ ایک دن موقع پا کر رانیہ نے گھر میں اپنی ساس کو کہہ دیا کہ میں اب اس گناہوں بھری زندگی سے تنگ آ چکی ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی اور ذیشان نام کے ایک آدمی سے نکاح کر کے عزت کی زندگی گزاروں گی۔ وہ تو بڑی ہمت اور جرأت سے بات کر رہی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کی خالہ ایک دم سے کس طرح آنکھیں بدل لیں گی۔ یہ بات سن کر وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہنے لگی، رانیہ، تیری اتنی جرأت کہ اب تو یہ سب کچھ چھوڑنے کی بات کر رہی ہے؟ مت بھول کہ تیری خواہش سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ امجد کی بیوی بننے کے بعد ہی تو نے اپنی خوشی سے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ رانیہ یہ سن کر بھی نہ گھبرائی اور اٹل لہجے میں بولی، خالہ آپ بھی مت بھولیں کہ میری پاک دامنی کو تار تار کرنے والی آپ ہی ہیں۔ آپ نے میرے والدین کی غربت سے فائدہ اٹھا کر مجھے گندگی کے اس ڈھیر میں پھینکا۔ آپ کا جو دل چاہے کریں، مگر میں نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ میں امجد سے ہر حالت میں خلا لوں گی اگر وہ مجھے طلاق نہیں دے گا، اور ذیشان سے نکاح کروں گی۔ رانی کی اس بات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تو ہم دوستوں نے مل کر کچھ کرنے کا پروگرام بنایا۔ رانا صاحب علاقے کی معزز اور بااثر شخصیت تھے۔ میں نے اور ذیشان نے جا کر ان کے پاس سارا معاملہ رکھ دیا، ایک ایک حقیقت عیاں کر دی۔ رانا صاحب پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وہ گناہوں سے تائب ہونے والی، یعنی گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنے والی لڑکی کی ہمت اور جرأت کو سراہتے ہوئے ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد رانا صاحب کو ہم ساتھ لے کر رانیہ کے سسرال پہنچ گئے۔ رانا صاحب کو اپنے گھر میں دیکھ کر رانیہ کے سسرال والوں کی سٹی گم ہو گئی، ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن اس کی ساس نے کچھ دیر بعد حالات سنبھال لیے۔ وہ ہماری کہی ہر بات سے مکر گئی اور الٹا ہمیں ہی الزام دینے لگی۔ رانیہ کو بلائیں، میں خود بچی سے بات کروں گا۔ رانا صاحب کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو رانیہ کو سامنے لانا پڑا۔ رانیہ بیٹا، جو بات ہے کھل کر کہو، مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھو۔ رانا صاحب کی طرف سے حوصلہ پا کر رانیہ نے الف سے یہ تک ہر بات ان کے سامنے رکھ دی۔ رانا صاحب نے اسی وقت موبائل نکالا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے کہ یہ عورت بہت مکار ہے، فریبی ہے، یہ دھندا کرواتی ہے لڑکیوں سے، اپنی بہو سے اور اپنی بیٹیوں سے بھی۔ رانے کی ساس نے بھی موبائل نکالا اور کسی کو فون کرنے لگی، بی بی اپنا موبائل بند کر دے، تیری ہر بات کے جواب اور ساری باتیں تیری خود یہیں پر ہوں گی۔ واقعی کچھ دیر میں سائرن کی آواز کے ساتھ وہاں پر پولیس آ گئی۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بہو سے دھندا کروانے والی عورت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹیاں بھی جیل میں ہیں۔ رانا صاحب نے واقعی باپ بن کر دکھایا۔ رانیہ کی امجد سے فوری طور پر طلاق دلوا دی گئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ذیشان نے رانیہ سے نکاح کر لیا۔ رانیہ نے اپنے کردار سے سسرال والوں کا دل جیت لیا اور ذیشان کے گھر والے اپنے بیٹے کے انتخاب کی داد دیتے نہ تھکتے کہ تم نے سچ کہا تھا، تم نے نیکی کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک لڑکی توبہ کرنے والی تھی، اس نے توبہ کی اور آج ہمیں بہترین بہو مل گئی، ورنہ اگر ایسی کوئی عورت کسی شریف گھر میں جاتی ہے تو وہ شریف لوگ اس کو طوائف زادی بد کردار عورت کہتے نہ تھکتے ہیں، مگر وہ لوگ اچھے تھے۔ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی تو سچ میں بہو کو قبول کیا، اور ذیشان نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھا شوہر ہے، ایک اچھا انسان ہے۔ رانیہ نے ایک مجرمانہ زندگی سے گھریلو زندگی گزارنے کا فیصلہ گو کہ مجھ سے ملنے کے بعد کیا اور میرے ساتھ بھی کچھ لمحات گزارے تھے۔ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن جب میں نے کہا رانیہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے لیکن تمہارے لیے میں اچھا سوچ رہا ہوں، میں تم سے اگر شادی کرتا ہوں تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، اگر میں تم سے شادی کرتا ہوں نہ تم خوش رہ سکو گی، نہ میری بیوی نہ بچے، پورا گھر بکھر جائے گا۔ لیکن دیکھیں میری نیت کیا تھی، گو کہ میں بہک گیا۔ بہت سے لمحات اس کے ساتھ میں نے گزارے، پر میری نیت یہی تھی کہ وہ لڑکی بس جائے، اور وہ سچ میں بس گئی۔ پھر اس کے بعد میں کبھی اس سے ملا نہیں، ملا تو کچھ اس طرح کہ مہمانوں کی طرح۔ مجھے آج بھی یاد ہے لمبی لمبی پلکوں والی خوبصورت معصوم سی لڑکی۔ سچ ہے جوڑے اللہ تعالیٰ آسمان پر بناتا ہے، مگر اسے ایک دوسرے کا نصیب بننے میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ وہ ایک پاکیزہ مرد کی بیوی بنی گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد، مگر اس سے پہلے وہ کیا تھی میں ہی جانتا ہوں یا پھر اللہ جانتا ہے۔ بہرحال جو ہوا اچھے کے لیے ہوا۔